آج ہمارے پاس ایک بڑی ہی کمال کی کہانی ہے، تقریباً 100 سال پرانی۔ اچھا، کس بارے میں ہے؟ یقین، علاج اور 20ویں صدی کے ہندوستان کی کچھ بڑی ادبی شخصیات سب جڑے ہوئے ہیں اس میں۔ اوہ، یہ تو دلچسپ لگ رہا ہے۔ جی، اور یہ واقعہ ہمیں ملا ہے خواجہ حسن نظامی صاحب کی ایک تقریر سے۔ وہ جو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی پر کی تھی، غالباً 1936 میں؟ بالکل وہی، 5 ستمبر 1936 کی۔ تو آج ہم اسی قصے کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تاریخ، روحانیت اور یہ مشہور لوگ کیسے آپس میں ملتے ہیں اس کہانی میں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی، اردو ادب کا کون سا طالب علم انہیں نہیں جانتا، سر سید کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ جی ہاں، تو ان کا ایک نواسا تھا اور وہ بچہ بیچارہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھا۔ اوہو، یہ تو بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ بہت زیادہ، اور ظاہر ہے بہت علاج کروایا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ بچہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا 20ویں صدی کی شروعات کا، جب لوگ اکثر طبی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ بالکل، ڈاکٹروں، حکیموں کے ساتھ ساتھ بزرگوں، عاملوں سے بھی رجوع کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ عام سی بات تھی، لوگ ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں حالی صاحب نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ اچھا، نظامی صاحب سے؟ جی، نظامی صاحب نے پھر انہیں راول پنڈی میں ایک بزرگ عامل کا بتایا۔ عامل یعنی جو روحانی علاج کرتے ہیں؟ ہاں، عملیات وغیرہ سے۔ نظامی صاحب نے کہا کہ یہ بزرگ سورہ مزمل کے ذریعے علاج کرنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ سورہ مزمل، قرآن کی ایک سورت؟ جی، اور نظامی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے دور سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ یہ تو سننے میں ہی کافی عجیب لگتا ہے، خاص طور پہ حالی جیسے شخص کے لیے جو سر سید کی تحریک سے وابستہ تھے۔ ہاں، اقلیت پسندی کا دور تھا ایک طرح سے، لیکن شاید مجبوری ایسی تھی۔ بالکل، تو حالی صاحب نے اگرچہ شروع میں یقین نہیں آیا، پھر بھی یہ بات اپنے بیٹے سجاد حسین کو بتائی۔ سجاد حسین صاحب؟ جی، وہ اس وقت اتفاق سے راولپنڈی میں ہی تعینات تھے، انسپیکٹر آف ایجوکیشن تھے۔ اچھا، تو پھر وہ گئے ہوں گے ان عامل صاحب سے ملنے؟ ہاں، یہی ہوا، سجاد حسین صاحب گئے، ان عامل صاحب سے ملے۔ اب قصے یوں ہے جیسا نظامی صاحب نے سنایا، جی، کہ عامل صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پانی پت کی طرف منہ کیا۔ پانی پت، جہاں حالی صاحب کا نواسا تھا؟ جی بالکل، وہیں رخ کر کے سورہ مزمل کی آیات پڑھی اور دعا کی۔ کوئی دوا نہیں، کچھ نہیں، بس دعا، صرف دعا اور روحانی توجہ، راولپنڈی سے پانی پت کے لیے؟ جی ہاں، اور نتیجہ؟ نظامی صاحب کہتے ہیں نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ کیا ہوا؟ جس وقت عامل صاحب نے راولپنڈی میں دعا کی، ٹھیک آپ کہیے اسی لمحے پانی پت میں وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بالکل ٹھیک؟ مطلب مرگی کا دورہ رک گیا؟ دورہ رک نہیں گیا، بلکہ بچہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو معجزہ لگتا ہے۔ اور یہ کوئی وقتی فائدہ نہیں تھا۔ نظامی صاحب نے جب یہ واقعہ ریڈیو پر سنایا، یہ حالی صاحب کے انتقال کے کوئی 22 سال بعد کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا تب تک بالکل صحت مند تھا۔ 22 سال تک؟ اور اسے دوبارہ کبھی دورہ نہیں پڑا۔ جی، نظامی صاحب کے مطابق ایسا ہی ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ ویسے یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ واقعہ ایک ریڈیو بحث میں سنایا گیا تھا۔ ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ نظامی صاحب تو روحانیت کے قائل تھے، لیکن بحث میں جو دوسرے صاحب تھے، خواجہ محمد شفیع، وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جی، تو نظامی صاحب نے یہ قصہ شاید اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا تھا۔ ہاں، ایک ذاتی تجربہ یا مشاہدہ کہہ لیں۔ یہ اس دور کی جو کشمکش تھی نا، یقین اور شک کے درمیان، اس کی بھی عکاسی ہے۔ بالکل، اور پھر حالی صاحب کا خاندان، وہ تو بعد میں بھی کافی نمایاں رہا۔ او ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ان کی نسل سے آگے چل کر خواجہ احمد عباس، مشہور مصنف، فلم ساز، جنہوں نے امیتابھ بچن کو لانچ کیا تھا۔ جی وہی، اور نیلیما عظیم، سعید احمد حمید صاحب جو پلاننگ کمیشن کے ممبر تھے، یہ سب لوگ اسی خاندان سے ہیں۔ کیا بات ہے! ادب، فلم، انتظامیہ، سبھی شعبوں میں نام کمایا۔ بالکل، تو یہ خاندانی پس منظر بھی کہانی کو ایک اور رنگ دیتا ہے۔ جی، لیکن نظامی صاحب نے جو اپنی تقریر میں کہا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف روحانی علاج کی وکالت کر رہے تھے؟
نہیں، انہوں نے یہ واضح کیا ان کے بیان کے مطابق اس قصے کو سنانے کا مقصد صرف ایک واقعہ بیان کرنا تھا جو ان کے علم میں آیا۔ یعنی وہ دوسرے علاج کے طریقوں کو رد نہیں کر رہے تھے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ بس ایک مشاہدہ یا تجربہ شیئر کر رہے تھے۔ تو پھر اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ ماخذ کا کیا نچوڑ ہے؟ ماخذ کا جو ایک طرح سے اختتامی خیال ہے وہ یہ کہ روحانیت یا اس طرح کے جو پہلو ہیں جنہیں ہم سائنس سے فوراً ناپ تول نہیں سکتے، ہاں، انہیں بالکل ہی نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، کم از کم ان پر غور کرنے کی گنجائش تو رکھنی چاہیے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو ماخذ میں ملتا ہے، خاص طور پر اس بحث کے پس منظر میں۔ تو یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عقیدہ، ذاتی تجربات اور ہماری جو پرانی روایات ہیں وہ مل کر صحت اور علاج کے بارے میں ہمارے خیالات کیسے بناتی ہیں، خاص طور پر جب سائنسی ثبوت واضح نہ ہوں۔ جی، اور اس پر غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں، چاہے وہ کسی معجزاتی علاج کی ہوں یا کسی اور ناقابل یقین واقعے کی، ہماری ثقافتی یادداشت میں کیسے زندہ رہتی ہیں۔ ہاں، اور نسل در نسل منتقل کیسے ہوتی ہیں۔ بالکل، ان میں آخر ایسی کیا کشش ہے جو انہیں زندہ رکھتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔